موجودہ واقعات سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ عزت صرف طاقت اور خود انحصاری کی ہے۔ طاقت کی تعریف میں دفاعی صلاحیت ہی نہیں بلکہ سائنسی، تکنیکی اور اقتصادی پیش رفت بھی شامل ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سوویت یونین کو معاشی مسائل نے اس وقت بکھیر دیا تھا جب وہ دنیا کی دوسری بڑی فوجی طاقت تھا۔ ایک تحقیق کے مطابق گزشتہ نصف صدی کے دوران مختلف ریاستیں بری طرح ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہی ہیں۔ حبیب جالب نے درست ہی استفسار کیا تھا کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے؟ تم ہی کہو۔ یاد کریں اس ساتھ کو جب اللہ رب العزت کا دربار لگا ہے، ملائکہ، جنات اور دیگر مخلوقات حاضر و موجود ہیں۔ رب حکیم نے اعلان فرمایا کہ اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یا رب ذوالجلال، ہم ہمہ وقت تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اس نوع آدم کو کیوں خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو فساد پھیلانے اور امن تباہ کرنے والا ہے؟ مگر قادر مطلق نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کا اعزاز ملا اور اسے فضیلت ملی۔ فرشتوں کا خدشہ رد کیا گیا اور انسان کو اچھے برے کی تمیز و دیت کی گئی۔ شر سے لڑنا سکھایا گیا، امن قائم کرنا اس کی فطرت میں رکھا گیا۔ چنانچہ شر اور فساد سے نفرت انسانی جبلت ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اور معاشرہ شر اور فساد کی حمایت نہیں کرتا۔ امن کو یقینی بنانے کے لیے ریاستوں نے مقننہ اور عدلیہ کی بنیاد رکھی۔ قوانین سے ظلم کی بیخ کنی کا اہتمام کیا گیا۔ اسی جذبے کو فروغ دینے کے لیے اقوام متحدہ کے تحت ہر سال 21 ستمبر کو امن کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ تاریخ میں زیادہ بعید نہ بھی جائیں تو گزشتہ 2-2.5 ہزار سال میں قبل از مسیح اور بعد از مسیح 20 جنگیں اور بغاوتیں لاکھوں انسانوں کو نگل گئیں۔ دور حاضر میں بھی امن کے حصول کے لیے اقوام عالم جہد مسلسل میں مصروف ہیں۔ طاقتور فریقوں کے استحصال سے سینکڑوں گروہ اپنی بقا اور حقوق کا تحفظ پانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ امن کے لیے کام کرنے والوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس میدان میں سرکردہ افراد اور تنظیموں کو شہرا آفاق نوبل انعام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اگرچہ نوبل انعام دیگر شعبوں میں بھی دیا جاتا ہے، تاہم امن کا نوبل انعام پانا ایک قابل رشک اور ممتاز اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ دلائی لاما، مدر ٹریسا اور سینٹ فرانسس ڈی سیلز جیسی شخصیات نے امن کا پرچار کر کے عزت کمائی۔ نوبل امن انعام 113 برسوں سے ان افراد اور اداروں کو انفرادی یا اجتماعی طور سے پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے نوبل کمیٹی کی نظر میں قیام امن و ترقی کے لیے ایسا انفرادی یا اجتماعی کام کیا ہو جس کی عالمی اہمیت ہو۔ 1901 میں سوئٹزرلینڈ میں ریڈ کراس کی بنیاد رکھنے والے ہنری ڈونا اور بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے فرانسیسی بانی فریڈرک پاسے کو سب سے پہلا نوبل انعام مشترکہ طور پر دیا گیا۔ تب سے ملالا یوسفزئی اور کیلاش ستارتھی سمیت 103 شخصیات کو نوبل امن انعام مل چکا ہے۔ اب تک 22 نوبل امن انعامات عالمی اداروں کو غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں دیے گئے ہیں۔ خواتین بھی امن کی داعی ثابت ہوئی ہیں۔ آسٹریا کی فلاحی کارکن برتھا وون سٹنر سے لے کے ملالا یوسفزئی تک 15 خواتین کو امن کا نوبل انعام ملا ہے۔ ان 113 برسوں میں 19 برس ایسے بھی گزرے جن میں کسی کو بھی نوبل امن انعام نہ مل سکا۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ پہلی عالمی جنگ کے 4 اور دوسری عالمی جنگ کے 5 سالوں میں یہ انعام نہ دیا گیا۔ آج کشمیر، یوکرین، افغانستان اور دیگر کئی خطوں میں استحصال سے وہاں کے باسی امن کو ترس گئے ہیں۔ امن کا متضاد فساد ہے اور فساد سے اعتزاز کا انسان کو بڑا واضح حکم ہے۔ گویا انسان کو امن قائم کرنے اور امن سے محبت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عالمی یوم امن منانے کا مقصد دنیا بھر میں جنگ و جدل اور نفرتوں کو ختم کر کے محبت کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر سیمینارز، امن واک کا انعقاد اور بین المذاہب ہم آہنگی کا اظہار کر کے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک امن کا تعلق ہے تو امن کسے پسند نہیں اور صلح و آشتی کون نہیں چاہتا۔ روئے زمین پر آباد جانداروں کی فطرت میں یہ خصوصیت ڈالی گئی ہے کہ انہیں امن اور چین سے رہنے دیا جائے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور تمدنی جانور بھی، لہذا نظام تمدن کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ سے امن کا خواہاں رہا ہے۔
اور روئے زمین پر جب اور جہاں کسی نے بھی امن کو درم برم کرنے کی کوشش کی تو امن پسند انسانوں نے امن کو تہس نہس کرنے والا ہاتھ روکا اور امن بحال کرنے کی پوری کوشش کی۔ عالمی یوم امن پر طاقتور ریاستوں کو خود احتسابی سے کام لینا ہوگا کہ ان کے ہاتھوں کوئی مجبور و مقہور تو نہیں۔ پسماندہ اور ظلم سہنے والی اقوام عالم کو اس دن اپنی کمزوریوں کا جائزہ لینا ہوگا اور بقا کی جنگ کے لیے اپنی صفوں کو از سر نو ترتیب دینا ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے کہ حرص اور وسعت پسندی سے امن تباہ ہو جاتا ہے۔ جواب میں جب مغلوب قومیں مزاحمت کرتی ہیں تو اس مزاحمت کو بغاوت قرار دے کر زیر نگین قوموں کو مزید دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ یاد کیجئے 17ویں صدی عیسوی میں جب مغرب یعنی یورپ میں صنعتی انقلاب آیا، مغربی اقوام نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی اور معاشی لحاظ سے بھی مضبوط ہو گئی، تو انہوں نے جدید ٹیکنالوجی اور علوم کی بدولت اور شاطرانہ چالوں سے پسماندہ اور کمزور اقوام کو فتح کرنے اور ان کے وسائل پر قبضہ جمانے کا خواب دیکھنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں دنیا کا امن برباد ہوتا رہا۔ چنانچہ پہلی جنگ عظیم میں مغربی اقوام نے انسانوں پر ایسی جنگ مسلط کی جس کے نتیجے میں لاکھوں انسان مارے گئے، کروڑوں انسان بے گھر اور بے شمار اپاہج ہوئے اور کروڑوں کی املاک کو نقصان پہنچا۔ اس جنگ میں متحدہ عالم اسلام کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا گیا اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے اس کے حصے بکھرے کر دیے گئے۔ انسان کا یہ زخم ابھی مندمل نہیں ہوا تھا کہ 25 سال بعد یعنی 1939 کو دوسری جنگ عظیم کے فتنے نے سر اٹھا لیا، جس کے نتیجے میں بے شمار انسان آتش و آہن اور ایٹم بم کے شعلوں کی نظر ہو گئے اور اس طرح دنیا کا امن بڑی طاقتوں کے ہاتھوں برباد ہوتا رہا۔ ہم حیران ہیں کہ دنیا میں امن کہاں ہے، کس کے پاس ہے اور کون اس کا ضامن ہے۔ پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے باعث لوگ سمجھتے تھے کہ انسان ایسی تباہ کن جنگ دوبارہ نہیں چھیڑے گا، مگر کیا ہوا؟ چند دہائیوں میں اس سے بڑھ کر خونی اور تباہ کن جنگ چھڑ گئی جس نے 60 ملین انسان نگل لیے، جبکہ پہلی جنگ عظیم میں یہ تعداد 40 ملین رہی تھی۔ یورپین سمجھتے تھے کہ 2 ستمبر 1945 کو ان کی سرزمین پہ جنگ کا آخری دن تھا اور اب جنگ کا ان کی دنیا میں کبھی گزر نہ ہوگا، مگر جنگیں ہیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں۔ یہاں تو بس جنگل کا راج اور قانون ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول رائج ہے۔ کیا فلسطینیوں کی آزادی سلب کر کے امن کا نعرہ لگانے والی بڑی طاقتیں امن کا مذاق نہیں اڑا رہی ہیں؟ بھارت کی جانب سے کشمیر میں 75 سال سے نہتے کشمیریوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور بڑی طاقتیں امن کا نعرہ لگاتے شرماتی نہیں۔ ویتنام پر 22 سال تک جنگ مسلط کر کے لاکھوں لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا، جبکہ عراق، شام، افغانستان، لیبیا، یوکرین اور مصر کی حالت دنیا کے سامنے ہے۔ جب امن کے نعرے میں بین المذاہبی ہم آہنگی کا نعرہ بھی شامل ہو تو حیرانی بڑھ جاتی ہے کہ کیسے مذاہب کو ایک کارڈ کے طور پر استعمال کر کے استحصال کا جواز پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک طرف اقوام متحدہ کی جانب سے عالمی یوم امن منایا جاتا ہے اور دوسری طرف آج دنیا بھر میں متعدد ممالک بد امنی کا شکار ہیں۔ ہر طرف منڈلاتے دہشت گردی کے خطرات، اندرونی و بیرونی جارحیت اور عالمی اداروں کی بے حسی نے امن کو محض ایک خیال بنا دیا ہے۔ تاریخی شواہد سے ثابت ہے کہ طاقتور ریاستیں اپنے مفاد اور چودراہٹ کے لیے کمزور ملکوں کے خلاف سازشوں کا جال بنتی رہتی ہیں۔ امن کی شاہراہ پر چلنے کا ہرگز یہ دستور نہیں ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر دوسروں پر جنگ مسلط کرو۔ امن کا جنازہ نکالو، بے گناہوں کو تیگ تیگ کرو، پر امن ممالک میں شورش پیدا کرو، دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرو اور پر امن انسانوں کو مسل کے رکھ دو۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کا بول بالا کیا ہے۔ پاکستان نے کبھی کسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں کی، البتہ پاکستان کے خلاف ہمسایہ ملک بھارت نے ہمیشہ سازشوں کے جال بنے اور اپنی فوجی طاقت کو ہمارا امن تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ وہ تو پاک سرزمین پر خدا کا خاص فضل ہے کہ ہماری مسلح افواج اپنی دھرتی کا دفاع کرنا اور دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ ہماری مسلح افواج نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے امن مشن میں شرکت پر بھی لبیک کہا ہے اور اس ضمن میں دنیا کے خطرناک ترین مشنز پر بھی اپنے ہر اول دستے بھیجے۔
اقوام متحدہ اور پوری دنیا پاکستان کی مسلح افواج کی جرت، بہادری اور اہلیت کی قائل ہے۔ گزشتہ نصف صدی میں دنیا نے دیکھا کہ ریاستیں کیسے ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہی ہیں۔ ایران اور عراق کے درمیان سرحدی حد بندی کا معاہدہ 1979 میں شاہ کے زوال کے ساتھ ہی صدام حسین نے ایرانی سرحد سمیت روند ڈالا تھا۔ پھر بین الاقوامی حد بندیاں عراقی آمر کو کویت پر حملے سے بھی تو باز نہیں رکھ سکی۔ حالانکہ کویت عرب لیگ میں ایک برادر ملک ہے جس کا بغداد کے ساتھ عدم جارحیت کا معاہدہ تھا۔ مزید برآں سپر پاورز کی فوجی موجودگی تہران کو عراق، شام اور لبنان پہ کنٹرول سے روک سکی اور نہ ہی آرمینیا، ایتھوپیا، لیبیا، یمن، شام اور اب یوکرین کو جنگ کے خونی پنجوں سے بچا پائے۔ روس کی یوکرین پر چڑھائی نے پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس بار یہ تنازع صرف دو ریاستوں کا باہمی تصادم یا بڑے ملک کی خود سے چھوٹے ملک کو نگل لینے کی کوشش سے بڑھ کر ایک بڑا نفسیاتی اپسیٹ بھی ہے۔ موجودہ واقعات سے ہمیں جو سبق سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج ہے۔ عزت صرف طاقت اور خود انحصاری کی ہے۔ طاقت کی تعریف میں دفاعی صلاحیت ہی نہیں بلکہ سائنسی، تکنیکی اور اقتصادی پیش رفت بھی شامل ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سوویت یونین کو معاشی مسائل نے اس وقت بکھیر دیا تھا جب وہ دنیا کی دوسری بڑی فوجی طاقت تھا۔ ویسے دہشت گردی یا بد امنی کے پیچھے کوئی بھی سوچ یا نظریہ کار فرما ہو سکتا ہے۔ افکار و نظریات کی ترویج کے نام پر ہونے والی جنگیں، فاشزم کی آڑ میں اٹھنے والی تحریکیں، نظریاتی تبدیلی کے عنوان سے برپا ہونے والے خونی انقلابات اور کشور کشائی اور فتوحات کے جذبے سے ہونے والی قتل و غارت گری، لوٹ مار، طاقت کے حصول یا معاشی اور سیاسی اثر و رسوخ حاصل کرنے کی خاطر لڑی جانے والی براہ راست یا بالواسطہ جنگیں، ان سب کے ہوتے ہوئے امن صرف خواب ہی رہ جاتا ہے۔ اس بد امنی کی مختلف وجوہات اور محرکات ہو سکتی ہیں۔ کئی دہائیوں سے جاری اس دہشت گردی کے پیچھے ان بین الاقوامی اور علاقائی طاقتوں کا زیادہ ہاتھ ہے جو زبانی طور پر تو امن و سلامتی کے لیے اپنی من پسند پالیسیاں نافذ کرنا چاہتی ہیں لیکن عملی اعتبار سے اپنے اس منشور پر قائم نہیں۔ بد امنی اور شر جتنا بھی پھیل جائے، اس دنیا کی منزل بلا شبہ امن ہی ہے۔